باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی انفارمیشن دیتی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جھاڑی کا موسم تھا اور انتہائی کی ٹھنڈ، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں۔ وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک نہایت متین پرنور چہرے والے شخص اندر داخل ہوئے اور پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رو، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے سے کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کریں گے، وہ بھی نہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک گرم پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ انہوں نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ اسے کھا پی لو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ انہوں نے کہا، سو جاؤ، پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عاشق نے جنم لیا۔ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے، خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بند ہو جاتی اور زاروں قطار رونے لگتے۔ اثار و اخوات کے یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کے ناظرین، آج یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور میرا آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ